تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر کو رکھا گیا اس میں بڑی حکمت کیا ہے کہ آپ کا جسد اطہر خراب نہیں ہوتا. لیکن عام جو میت ہے خراب کا لفظ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں بے ادبی ہے. آپ کے جسد اطہر میں ذرا بھی تغیر بھی پیدا نہیں ہوتا, ذرا بھی نہیں تغیر ہوتا. تو اب ہو کیا رہا ہے, ہم لوگ بہت ساری چیزیں نا غیر مسلموں سے لی ہیں ہم لوگوں نے, کیونکہ ہم لوگ بہت طویل عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں کچھ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں, ہندوؤں سے آ گئی ہیں. جہیز آ گیا ہندوؤں سے, بارات آ گئی ہندوؤں سے, ایک بیوی والا سیٹ اپ کہاں سے آ گیا, ہندوؤں سے آ گیا. دیر سے شادی انگریزوں سے آ گئی. اپنا تو کچھ رہا نہیں نا, ہماری حکومتیں جو اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں وہ تو بڑھ گئیں, اور ہمارا جو اپنا ہمیں اسلامی ملک ملا اس میں بھی ہم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا. اس میں بھی ملا جلا اسلام ہے. اس میں کون سا اسلام ہے کہ جب ہماری لبرل اور سیکولر حکومتوں کو کچھ کرنا ہوتا ہے نا غیر اسلامی کام, تو اس کو اسلام قبول کروا کے کروا دیتے ہیں. وہ کیا کروا دیتے ہیں, مشرف باسلام کر کے مارکیٹ میں, جیسے یہ عدالتی خلا کے خلاف آج کل میں بہت چیخ رہا ہوں نا, تو اس پہ بھی قرآن کی آیتوں کے لیبل لگا دیے انہوں نے. میں ایک جملہ یاد رکھو بس, یہ بس اب میں زیادہ نہیں اس ٹاپک پہ بولوں گا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا, بس یہ یاد رکھو, یہ نعرہ لگایا کرو. اور آج کل کے جو چند اسکالر آ رہے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں مشکات میں اتنی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے عورت یک طرفہ خلا بھی لے سکتی ہے, ایک بھی حدیث نہیں ہے مشکات میں. ان سے کہیں وہ حدیث کا نمبر کے ساتھ ترجمہ کریں, پھر میں بتاؤں گا یہ ترجمے میں کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. تو وہ اسکالرس, چونکہ دیکھو جو شخص خود پڑھا لکھا نہ ہو نا اس کو ہر منجن بیچنے والا پڑھا لکھا لگتا ہے. جو خود جن کے پاس علم ہوتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. جیسے صحت کے نام پہ کتنے یوٹیوب پہ چینل کھلے ہوئے ہیں, ایسی ایسی لمبی لمبی پھینک رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. کوئی حکومت ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے پاکستان میں؟ نہیں ہے. ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ بتا دیں گے بھائی منجن ہے بھائی. آج کل ایک کیٹو ڈائٹ بہت آئی ہوئی ہے, پتہ ہوگا نا آپ کو, کیٹو ڈائٹ کیٹو ڈائٹ کیٹو ڈائٹ. میں بھی بہت سنتا تھا, میں نے ڈاکٹروں سے, بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا یار یہ مجھے بھی لگتا تھا یہ نیچرل نہیں ہے. انسان ہمیشہ سے اناج کھاتا آ رہا ہے, اناج ہمیشہ سے انسان کی بنیادی خوراک میں کیا ہے, اناج. مجھے لگتا تھا یار یہ کچھ مبالغہ ہو رہا ہے بہت زیادہ, وزن کم کرنے کے لیے بس ہر وقت اسی کو, وہ بعض لوگ بہت مبالغہ کر رہے ہیں. اور ان کا پھر پتہ چلا, میں نے تحقیق کرائی, اپنا بزنس ہے اس کا. میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے, میں کبھی بھی خود تجزیہ نہیں کرتا میڈیکل سائنس میں نا, کسی کا کلپ دیکھ کے, یہ کلپ دیکھوں اور میں خود فیصلہ کر کے لوگوں کو گائیڈ کرنا. میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ نیچرل نہیں لگتا کہ انسان اناج بالکل چھوڑ دے. اناج میں کیا ہے, گندم ہے, مکئی ہے, جو ہے, باجرہ ہے, اس کی روٹی ہے نا اناج, چاول ہے. تو کبھی بھی انسان نے یہ نہیں کیا. جنگلوں میں رہنے والے کوئی کرتے ہوں گے, لیکن نارمل تو ہمیشہ یہ کھاتے رہے ہیں. تو مجھے 2-3 ڈاکٹروں نے کہا یہ بہت ڈینجرس ہے. اگرچہ کچھ ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے, لیکن یہ تحقیق ابھی تجربوں کی مراحل سے گزر رہی ہے. کل جب اس کے سائڈ افیکٹ سامنے آئیں گے نا, تو پھر یہ ڈاکٹر رجوع کا اعلان کریں گے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس تجربے کی بھینٹ مت چڑھاؤ. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ گندم مت کھاؤ بھائی, اگر اناج میں گندم نقصان, کیونکہ آج وہ گندم نہیں ہے جو پہلے تھی. پہلے گندم کچھ اور تھی, آج گندم ہائیبریڈ گندم ہے, اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, تو وہ جسم کو موٹا کر رہی ہے. تو گندم چھوڑ کے مکئی پہ آ جاؤ, مکئی چھوڑ کے باجرے پہ آ جاؤ, باجرے کی روٹی کھا لو. وہ نہیں کھاتے تو جو کی روٹی کھا لو, جو سنت بھی ہے, ہمارے نبی نے ساری زندگی جو کی روٹی کھائی ہے. لیکن بالکل اناج سے اجتناب کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. فائدے ہوں گے اس کے, فیٹی لیور ختم ہو گیا, فائدے بہت ہیں, لیکن جب آپ نیچر سے بغاوت کرتے ہو نا, تو بہت سے فائدوں کے اندر کچھ خطرناک قسم کے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے نہیں آتے. کل یہ ڈاکٹر رجوع کر لیں گے. ایکچولی وہ جیسے پہلے کہتے تھے نا انڈے کی زردی نہ کھاؤ, کتنے لوگ انڈے کی زردی جیسی لذیذ چیز سے محروم ہو گئے. 40-50 سال انسانوں نے جو ڈاکٹروں کی بات پر عمل کرتے تھے, مجھے بھی بہت انڈے کی زردی چھڑوانے کی کوشش کی ہے,